محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پیش کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ نماز قائم کرنے کو، جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور جو صحت مند ہے، مسجد میسر ہے، مسجد تک آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ چونکہ آپ کے سامنے آیت جو پڑھی گئی، اس میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں کوتاہی کرنے والے کے متعلق سخت وعید ارشاد فرمائی۔ رب العالمین عز و جل قرآن مجید 30ویں پارے پہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں، ان لوگوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے، یعنی نماز کو چھوڑے بیٹھے۔ اور زکوٰۃ اور صدقات کے تارکین کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں اپنے مال کو، اپنے سونے اور چاندی کو، اسے اللہ کی طرف خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب ان کو خبر، یعنی ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کیا؟ کہ ان کو بری خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے مال کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، نہ ہلاکت میں ڈالے تمہیں اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک فاولئک، اور اگر کسی نے ایسا کیا، یعنی ان کی اولاد نے، ان کے مال نے ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، اسلام سے دور رکھا، فاولئک، پس پھر یہی لوگ ہوں گے ہم الخاسرون، دنیا و آخرت میں خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاع، تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے وہ جو اس نے جمع کر کے رکھا تھا اژدہا، یعنی سانپ کی ہم شکل کر دیا جائے گا، اور وہ مال، وہ سانپ اس کا توق بن جائے گا، اس کے گلے کا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا، پھر کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر وہ کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
جو جوڑ کر رکھتا تھا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، غریبوں پر صدقات و خیرات نہیں کیا کرتا تھا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تمہارے کاموں سے اللہ عز و جل باخبر ہے۔ محترم سامعین حضرات، مال کو جمع کرنا، اس کی زکوٰۃ نہ دینا، خیرات و صدقات اپنے محلے داروں، پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو نماز نہایت ہی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین عز و جل، یہ بندہ کیسی اچھی اور بڑے پیار و محبت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ شخص دن میں 1000 رکعت پڑھے، 1000 غلام آزاد کرے، 1000 آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھے، اور 1000 حج ادا کرے، اور 1000 جنگیں لڑے، تو اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ عرض کی یا اللہ کیوں نفع نہیں ہوگا؟ آخر اس کے اندر عیب کیا ہے؟ روح البیان کے اندر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ اسی لیے اس کو فائدہ نہیں دے گا کہ یہ نمازی کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے، لیکن یہ اپنے مال یعنی اپنے جو اس کو دولت میں نے دی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ سمجھ لے کہ اس کی نمازیں، اس کے خیرات و صدقات اور دیگر معاملات، اس کے عمرے، ان کے حجیں، ان کے نوافل اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہر صاحب نصاب کو اپنے مال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو قائم کرنے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینے اور کوشش کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے جب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔